الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑھائی کبریائی سب تعریفیں رب العالمین کے واسطے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. سمندر کے قطروں سے بڑھ کے، ریت کے ذروں سے زیادہ درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے ہے جنہوں نے صعوبتیں، مصیبتیں، مشکلیں برداشت کر کے اللہ کا دین اسلام اب سب تک پہنچایا ہے. اسلام مالک کائنات کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. جس کو اللہ یہ نعمت عطا کر دے اس کے مقدر اور نصیبے کے کیا کہیں گے. اور اس کے ساتھ مالک کائنات اگلا انعام یہ عطا فرمائے کہ اللہ اس دین کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. جس قدر قیامت قریب آ رہی ہے انسان غفلتوں، سستیوں، کوتاہیوں
کی دلدل میں پھنستا ہی چلا جا رہا ہے۔ مسلسل اسٹرگل، کوشش، اس کے باوجود دنیا کے حادثات اس قدر ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت فتنے اس قدر آئیں گے جیسے بارش کے قطرے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بچ بھی سکے گا؟ فرمایا ہاں، دو قسم کے لوگ بچیں گے۔ ایک وہ لوگ جو اپنی بکریاں لے کر پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے، اور دوسرے جو تلوار کی کمائی کھائیں گے، یعنی کہ جہاد ہوگا، مال غنیمت آئے گا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ ایک وہ لوگ جو تلوار کی کمائی کھائیں گے اور اس کے ساتھ جو لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر لوگوں کو برائی سے روکتے ہوں گے اور اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہوں گے، یہ لوگ بچ چکے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اس قدر گہرے ہیں یہ اثرات دنیا کے کہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہے، اذان سنتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نصیحت سنتا ہے، لیکن اس کے باوجود غفلتیں، کوتاہیاں اور سستیاں جانے کا نام نہیں لیتی۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کاش مجھے تھوڑے لمحات مل جائیں کہ میں تنہائی میں بیٹھ کے سوچوں کہ یار میں بھی عجیب آدمی ہوں، اتنی قلیل زندگی، بہت تھوڑی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی کے مقابلے میں قلیل سی زندگی، اس کے لیے سہولتیں، آرام، سکون جو کہ بالکل عارضی ہے، اس کے لیے میں کس قدر متحرک ہوں، کس قدر صلاحیتوں کو لگاتا ہوں، کس قدر میں دنیا کے اندر دنیا کی مشکلوں کو برداشت کرتا ہوں، لیکن اس قدر غافل ہو گیا ہے یہ ذہن کہ مجھے آخرت بھول ہی گئی ہے۔ میں جنازوں میں سنتا ہوں کل نفس ذائقۃ الموت، سامنے میت ہوتی ہے، سفید کفن ہوتا ہے، چہرہ دکھایا جاتا ہے، میں اس میت کا چہرہ دیکھتا ہوں، بس انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے چل دیتا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو مسلمانوں کا آخری حق دعا بھی نہیں آتی، گم سم کھڑے ہیں پیچھے، اگر کوئی بلند آواز میں کہہ دے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، بندہ سوچنے لگتا ہے مولوی جی کی پڑھی جا رہے ہیں۔ یعنی کہ مسلمان کا آخری حق دینے سمجھنے سے قاصر بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جن کو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا کھڑا ہوتا ہے بیچ میں، وہ غائبنا جو غائب ہو گئے، جو چلے گئے، ان کے لیے، جو کھڑے ہیں حاضر ہیں ان کے لیے، لیکن تعجب نہیں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ابھی میت دفنائی نہیں ہوتی سگریٹ پہلے لگ جاتی ہے، گپ شپ ہونے لگ جاتی ہے،
میل ملاپ شروع ہو جاتے ہیں، دنیا کے پروگرام چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور بھائی ابھی تو میت باہر پڑی ہے، مٹی ڈال دیتے ہیں جنازے میں۔ کہا جاتا ہے صدق کے دل سے دعائیں کرنا سنت ہے، آتی ہوں تو کریں گے، کہیں کا صدق کے دل، کہاں کی دعا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جو وہ بھی زندوں کے حق نہیں دیتے، ان کے حق دنستہ دبا لیتے ہیں، مار دیتے ہیں، روک لیتے ہیں، وہ مردوں کے حق کیا دیں گے؟ زندوں کے تو دبا لیے، وہ تو دیتے نہیں ہیں۔ اس کے لیے پنچایتیں کرنی پڑتی ہیں، اس کے لیے تھانے اور کچہریاں اور جناب ایف آئی آر اور جناب تفتیش کا انویسٹیگیشن کا سسٹم، کوئی کہتا ہے ناقص ہے، کوئی کہتا ہے یہ کر لیں، کوئی کہتا ہے وہ کر لیں، تھانے بڑھا دو، کچہریاں بڑھا دو، وکلاء کی لمبی ٹیم، سارے کچھ ہونے کے باوجود ادھر ہائی کورٹ کی تعداد بڑھاؤ، ادھر ججز کی تعداد بڑھاؤ، سارا کچھ کر نہیں لیا میرے بھائیوں، اس کے باوجود یہ جرم ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتا، یہ گناہ ہے کہ پیچھا چھوڑنے کا نام نہیں لیتے، یہ ظلم ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتا، یہ سود ہے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، گینگ ریپ آگے سے زیادہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، ڈکیتیاں چوریاں یہ کہہ کے وہ جی پولیس والے ملوث ہوتے ہیں، یہ کہہ کے گزارا کر لیتا ہوں۔ اللہ کے لیے سوچو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میرا ایمان کیسا ہے؟ کبھی سوچتا ہی نہیں، حاشیے لگاتا ہے، بڑا دانا بن جاتا ہے، بڑا سیاح بن جاتا ہے، بڑا فلاسفر بن جاتا ہے، بڑی گہری گہری باتیں کرتا ہے، بڑی جناب لیٹسٹ انفارمیشن دیتا ہے، میں بڑی چیز ہوں، میرے کو بڑی معلومات نے جناب، کس کام ٹٹول نہ ذرا اپنے اندر کا انسان۔ کیا میرے بھائیوں، جس طرح قد افلح من تزکا، جس طرح میرا ایمان ہے، اور جنہوں نے اللہ کے دین کے غلبے اور جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے بھائیوں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایمانداری سے بتاؤ اگر ان کی زندگیاں میں نے لاکھوں دفعہ سنی ہوگی، کیا میرے بھائیوں مجھے اپنی زندگی کو ان کے مطابق کرنے کے لیے کون سی رکاوٹ ہے؟ جو میرے اندر کا انسان ہے وہ باہر آنے کا نام نہیں لیتا۔ یہ بھی بڑا گہرا بندہ ہے، بڑی لمبی سوچ سوچتا ہے جی، لمبی سوچتا ہے تو پھر آخرت کا سوچے، سب سے لمبی سوچ تو وہ ہے نا، آخرت کا سوچے، پھر سوچ کیا ہے لمبی، گہرا کیا ہے، انہوں نقصان کدوں پہنچانا ہے، انہوں انجیکشن کدوں لانا ہے، یہ کو مفاد لے کے تو پھر چک کے پچھا کیوں سٹنا ہے، یہ سینا ہے، یہ جناب دانشور بڑا عقل مند ہے۔ میرے بھائیوں اپنے ایمان کی فکر کریں یار، جب تک ہم اپنے ایمان کو نہیں درست کریں گے، اگر صحابہ کی سیرت کو نہیں اپنائیں گے، خالی کھولی نعروں سے تبدیلیاں نہیں آئیں گی، نہ مدینے کی ریاست بنے گی، نہ مدینے جیسا ماحول بنے گا، حکمران اوپر بیٹھے مدینہ 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 کرتے رہیں، مدینہ ایسے نہیں بنے گا۔ پہلے قد افلح من تزکا، میں حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں اپنے آپ کو درست کرو، اپنے ایمان کو تلاش کرو، مدینے کی ریاست کا ماڈل پیش کرنے والوں اپنے چہروں، لباسوں اور اپنے سسٹموں کو دیکھو، کھانے پینے عیاشیوں کو دیکھو، غور کرو، کیا صحابہ جو اقتدار جن کے پاس
66 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी थी, शायद 10 पाकिस्तान बनते होंगे। क्या उनकी जिंदगी ऐसी थी हुक्मरानों जैसी आज हमारी जिंदगी है? लोग फांसियों के झूलों पे झूल गए हैं। मेरे भाइयों, माओ ने कभी सुना था कि माएँ भी अपने बेटे और औलाद को ज़िबा करके फांसियों के फंदों पे लटक जाती हैं? इस कदर मजबूर हैं लोग। लेकिन मेरे भाइयों, दीन से दूर हैं लोग, मजबूर भी हैं, दीन से दूर भी हैं। सहाबा को भी तंगियां आती थीं। ये सुन लेना काफी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 40 दिन चूल्हा नहीं जलता था। सुभान अल्लाह जी, बस कह के चले जाओ तो जाके उत्थे ही रखो सुई घुमा के। उनकी जनाब डकैतियां, उस तरह चोरियां, वैसे ही सूद, वैसे ही सरबत, वैसे ही नौकरी, वैसे शबो रोज, वैसे रास्ते, वैसे सुबह, वैसे शामें, सारा काम वैसे ही। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ खड़े कर दो, नारे लगा दो, आ जाएगा गलबा, मिल जाएगी जन्नत। भाई, जिन्होंने कलमा दिल की अथाह गहराइयों से पढ़ा, उनकी सुबह बदल गई, उनकी शामें बदल गई। बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक सहाबी ने आके कायनात के इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, भाई का फोन लेकर साइलेंट कर दो, मना है तुम्हें, मैं बोल रहा ना, भाई को पता नहीं। मैं गुजारिश कर रहा था कि एक सहाबी ने प्यारे आका अलैहि सलाम से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बिलाल है ना, जब उनको मार पड़ती है ना, कोयलों पे लिटाया जाता है ना, तो वो बुलंद आवाज से ना आहद आहद करते हैं। प्यारे आका अलैहि सलाम ने फरमाया, कैसे आप भी जा, उनको जाके मैसेज दे, पैगाम दे कि चलो, अगर इस ऊंचा आहद कहने से तुझे मार ज्यादा पड़ती है तो थोड़ा सा आहद की आवाज को नीचा कर ले। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने आगे से जवाब दिया, कहते हैं मेरे प्यारे आका को कह देना, आदत सी पड़ती है बुलंद आहद कहने की, अब नीचा होता मुझे आदत ही नहीं, मुझे ये मसले आते ही नहीं है, मैंने ये मसले देखे ही नहीं है, मेरे साथ ये हादसा हुए ही नहीं है। जो दुनिया के अंदर हो रहे हैं मैं देखता ही नहीं हूँ। मैं सुम्मुम बुक्मुम उम्युम फहुम ला यर्जिऊन, मैं चुप हूँ, मैं गूंगा हूँ, मैं नहीं बोल सकता। मेरे भाइयों, ड्रामे देख सकता हूँ, सीरियल याद है मुझे, है जी, मैं सारी चीजें चैनल के ऊपर देख सकता हूँ, लेकिन अगर नहीं देख सकता तो कटे पटे वो टुकड़ों में बटे हुए आग के कलमा गो मुसलमान मुझे वो नजर नहीं आती। मैं वहीं थम बन के खड़ा हूँ। मेरे भाइयों, मुझे कोई एहसास नहीं। पत्थर भी रोया करते हैं। अजीब है आज का इंसान, अल्लाह की कसम, जैसे इसका दिल जरा बराबर नम हो जाए। कैसा ईमान, कौन सी तब्दीली? लगते रहेंगे नारे मेरे भाइयों, याद रखना, तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली इसका नाम है कि दाल सस्ती हो जाए, तब्दीली इसका नाम है कि चीनी आम बाजारों में मिले और सस्ती मिले, ये तब्दीली कहते हैं। ये तब्दीली है कि जो घी का रेट कम हो जाए, ये तब्दीली चाहते हो? और भाई, ये तब्दीली नहीं आनी चाहिए कि आज का नौजवान जिसने महाद और मोहब्बत रज़ी अल्लाह ताला का किरदार अदा करना था, वो आज यूनिवर्सिटी से लेकर मेरे भाइयों हाई स्कूल तक वो चरस, वो भंग, वो जनाब बदमाशी, वो जनाब गैंग रैप इसके अंदर मुलव्वस है। इसकी तब्दीली की कोई फिक्र नहीं है। इससे लुटती है, लुटती रहे, बगैर बाप के बली के निकाह होते रहे। दाल का रोना रोते रहो, दाल सस्ती कर दो, बस चीनी सस्ती कर दो जी, बस हम तो मर गए जी, हमें खाना पीना चाहिए जी, बस बर्गर सस्ते हो जाए जी, वो जनाब चरगे, वो मुर्गे, वो जनाब जो
3 बजे तक, है जी, ये फिक्र है, ये गुर्बत है। 3 बजे तक चरखे वाला बैठा है, 3 बजे तक बर्गर वाला बैठा है, उसके फट्टे पर रश है, वो गला सड़ा जो उसका, मेरे भाइयों, वो खराब से अंडे डाल के, वो दुनिया जहान की फटी हुई चटनी डाल के वो जो बर्गर देता है, घर में रोटी नहीं खाता, थोड़े पैसों से नहीं लेता, जाके बर्गर खाता है। कर लो सस्ती चीनी, चीनी का मसला है, लुटी हुई इज्जतों का कोई मसला नहीं, अल्लाह के दीन का कोई मसला नहीं। काफिर पाबंदियां लगाते रहे, मुसलमानों तुम्हारे मुल्क को घेरते रहे, तुम्हें नए नए कानूनों में धकेलते रहे, औरतों को घरों से निकाल कर करके सड़कों पर ले आए, मेरे जिस्म मेरी मर्जी की, मेरे भाइयों नारे चलते रहे। नहीं बस मैंने नहीं बोलना, मुझे फिक्र ये है, बस ये हुक्मरान गंदा है, चीनी महंगी कर दी है। पिछले ने क्या किया था भाई, उसने पिछले ने क्या किया है, जब थोड़ा खाते थे अल्लाह की कसम उस चटनी के अंदर मिर्च डाल के ना, दोपहर के वक्त जो वो घी से जरा रोटी लगा के घी के ऊपर वो खाते थे, क्या मजा था उसका, न चरगे का, न मुर्गे का, न कढ़ाई गोश्त का, न किसी का। आज मजा कोई नहीं है वो मजा, न इन खानों में मजा है, न इन रहशों में मजा है। साथ वाले को पूछो, नाल वाले का पता नहीं भाई कितने गए हैं, तो पता नहीं जी, हर दुनिया को आप है, अरे तो सुबह भी उठ के जाएगा, शाम को आएगा, सन की पता ना हो रही है। ये उसकी बात है जिसके मुतल्लिक प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे डर होने लगा कि जिस तरह पड़ोसियों के हुकूक उतरने लगे हैं, तो मुझे डर होने लगा कहीं जायदाद के अंदर हक न रख दिया जाए। मैं आज अपने पड़ोसी को जानता नहीं हूँ, अगर मैं जानता हूँ तो सबसे ज्यादा लड़ाई मेरी अपने पड़ोसी के साथ है। मैं दीवार के ऊपर गर्दन नहीं रखने देता, उसकी दीवार अलग है, मेरी दीवार अलग है। तू 4 इंची अपनी कट, मैं 4 इंची अपनी करनी है। एक ही इंची ना तू ठुक ठुक लाई है, अपनी कट के नाल लाया कर ठुक ठुक। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई पड़ोसी अपने पड़ोसी को दीवार के अंदर जब कीली लगाने से ना रोके। इधर तबसरे हैं, अब आप देखें चैनलों पे आ रहे हैं मुनाजरे जनाब, वो 2-3 मौलवियों को इकट्ठा कर लेता है कोई एक चैनल वाला, वो कहता है जी इल्म गैर की बातें करो जी, और जनाब हाजिर नाजिर की बातें करो जी, तुम जनाब वो हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की बात करो जी, आओ यजीद पर बात करें जी। वो बातें यार यही बातें रह गई। आज चैनलों पर बुला जो अल्लाह के दीन के लिए मरने मिटने वाले थे, उनकी जिंदगियां कैसी थी, बुला जरा उनको इकट्ठे कर। बुला जो आज भी अल्लाह के दीन के लिए अपनी जवानियां पेश कर रहे हैं, गर्म रगों का खून कटवा रहे हैं, बुला जरा उनको चैनलों पर। कोई नहीं बुलाता, डरते कहते इन्होंने बुला लिया चैनल बंद। एड़ा करोड़ रुपया लभना है, कोई लभना, इन्होंने की करना बुला के। गैब वाले बुलाओ तो हाजिर वाले बुलाओ। ये इस्लाम पिछले दिनों को बकुआ आया, लोगों के सामने गोलियां चली, सारा बाजार देख रहा था, लड़का तड़पता अपनी जान लेके चला गया। मुसलमानों ये कर्ज नहीं रही, ये ताकत नहीं रही, इस कदर कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सुनता है, कहता है, रब है, आसमानों वाला है, कानों को हाथ लगाता है, नाक को हाथ लगाता है, और ड्रामे हैं सारे, खत्म करो ये ड्रामे, दिल से तस्लीम करो रब को। जब दिल से तस्लीम करोगे अल्लाह की कसम, फिर कोयलों के ऊपर इसी तरह होगा जैसे बिलाल आहद बुलंद कहते थे, आज भी लोग ऐसे ही करते हैं। ये कलमे की तासीर है, ये कलमे के अंदर जो ताकत रब ने रखी है, ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत इस कदर है, ये कोयलों से नहीं डरा करती, ये मौत से नहीं डरती, ये खंदकों से नहीं डरती, ये गोलियों से नहीं डरती, ये जनाब दहशत गर्दों से नहीं डरती। अल्लाह की कसम, बच्चे कुर्बान हम हंस के करते हैं, एक बेटा कुर्बान हो गया, हम परेशान थे क्या करेगी बूढ़ी अम्मा, ला के दूसरा खड़ा कर दिया, कहते इस्लाम के लिए 4 बेटे हैं, चारों दे दूंगी, परेशान नहीं होना।
یہ آج کا دور ہے، پرفتن دور ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کا دور ہے، مر گئے سارے قبرستان پرے پے نے، جائیداداں کٹھیاں کرنے والے ہو تو آج کو پچھلے چرساں پی لین، بھنگاں پی لین، عیاشی کر لین، مرنا کر لین، جو مرضی کر لیں، وہ گاڑی نئی سے نئی، مہنگائی بڑی ہے، مجھے جناب یہ چابی لے لو، یہ پیسے لو، موٹر سائیکل چاہیے مجھے 2021 ماڈل، وہ کہتا نہیں یہ تو 10,000 مہنگی، وہ تو چل 10,000 ہی لے چابی اور مرا، یہ غربت ہے جی، چینی کا رولا سارا۔ آپ دیکھیں ادھر جناب کس قدر اپلائیڈ فار غریب ملک ہے، تھوڑا سا ابھی پھاٹک ایک گاڑی بدقسمتی سے گزرتی ہے، ماشاءاللہ حکمرانوں کی اچھی وہ جناب تدبیریں اور بڑے جناب تھنک ٹینک اور اینکر رولنا بڑے سیانے ہمیں پوچھتے ہیں تم حکومت کیسے چلاؤ گے، وہ 66 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کرنے والوں کو، اور جن کا دستور قرآن ہے ان کو پوچھتے ہو تم حکمرانی کیسے کرو گے، وہ سارا قرآن حکمرانی کے ساتھ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حکمرانی والی ہے، ہم اسے پوچھتے ہو تم حکمرانی کری کرو گے، تمہیں نہیں آتا حکمرانی کا۔ بھائیو آؤ اللہ کی قسم ذرا اس ایمان کو سیٹ کریں، الا الذین آمنوا، کیسا ایمان؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ بہت بڑا عذاب، کوئی نہیں روک سکے گا، رشتہ دار، نہ بیٹا، نہ جناب جس کو ڈی سی لگوایا تھا، نہ جناب وہ اے سی، نہ جرنیل، نہ حکمران کئی ملکوں کا، وہ سب مل کے بھی اللہ کی قسم اتنے بڑے عذاب کو روک سکتے۔ اللہ کہتا آؤ تجارت کرو میرے ساتھ، اللہ جی ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب یوں ہوتا یا ایھا الذین آمنوا، ہم چکنے ہو جاتے، ہوشیار ہو جاتے، بالکل الرٹ ہو جاتے کہ یہ تو ہمارے لیے حکم آیا ہے۔ حکم آیا تجارت کر لو، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کفر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، آؤ کرو مجھ سے تجارت، ایسی تجارت کرو، تگڑے ہو جاؤ، ایمان کو درست کرو، کوئلوں کی فکر نہ کرو، موت سے نہ ڈرو۔ جس رب نے ماں کے پیٹ کے اندر تیرے بیٹے کو، بیٹی کو، اور جس کے لڈو بانٹتا ہے تو اس کو جو خوراک مہیا کی، جس رب نے جب تجھے معلوم نہیں تھا خوراک کہاں سے آتی ہے اور جاتی کیسے ہے، مالک نے اس وقت خوراک مہیا کر دی۔ مسئلے بڑا پوچھتا ہے جو جی خوراک میں کدوں مہیا ہونی شروع ہو جاتی ہے جی، ساہ کدوں پی جاتا جی، یہ کچھ ساہ نکلتا کیویں ہے جی؟ ادھر خوراک دیتا ہے رب، اب تیری کوشش نہیں ہوگی انہیں جی لینا نہیں تو ہیلا ہے جی، وہ ہیلا درست کرنا، کون کہتا ہے ہیلا نہیں کرنا؟ یہ ہیلا ہے پڑوسی کا حق کھا جائے، یہ ہیلا ہے پلاٹ پہ قبضہ کر لے، یہ ہیلا ہے سود کا کھانا، جو سود کھائے لکھے پڑے اور لکھوائے، یہ ہیلا ہے، یہ ہیلا ہے کہ ڈکیتی کرے گا، گن اٹھائے گا، مجبور سے بات چھینے گا، عورت کی جو ہے بالیاں چھین کے کان کو زخمی کر دے گا، یہ ہیلا ہے، یہ ہیلا ہے کہ لوگوں کو اغوا کر کے بعد میں پیغام بھیج دو 10 لاکھ روپیہ چاہیے، اوکلوتا بیٹا، یہ چند دنوں کا معاملہ چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں میں آپ کو کہا کرتا ہوں ایک عورت تمہاری یہ جناب عرب والا کی پورے عرب والا میں وہ جناب وہ بھنگ اور چرس اور جناب یہ شیرون سپلائی کرتی ہے، عورت پکڑی گئی ہے، اس تو انج فون آئے نے جی کوئی پرنالا پانی والا چل گیا، چھڑ دیو جی چھڑ دو، چھتی کرو جی، مجھے ہمارا فکر پڑ گیا، میں نوکری کا مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، عورت کو چھوڑو جلدی کرو، کوئی سننے والا ہی نہیں ہے۔ ہم سارے نمازی ہیں، ہم بڑے پرہیزگار ہیں، ہم بڑے چنگے ہیں، ہم ایسے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے، ہم شریف آدمی ہیں، بیٹا کسی کا پکڑ کے لے جائیں مینو کی، میں تے نمازی ہوں، میں تے پرہیزگار ہوں، ایتھے رہو۔
کا بیٹا ہے نا اس سے پوچھو، اس ماں کو نیند آتی ہے جس کا جوان اکلوتا بیٹا اس کی گود سے چھین کے لے جائے اور پھر جا کے کہے مجھے چرس دے دو، اس چرس کے عوض یہ بیٹا رکھ۔ یہ آج کا پاکستان ہے۔ عمران خان صاحب آؤ دیکھو یہ تمہارا پاکستان ہے۔ ماں رو رہی ہے، کوئی مدد کے لیے تیار نہیں ہے، مولوی کی بات سننے کے لیے وہ تیار نہیں، اگر تھوڑا سا زور لگا دو کہ مولوی بدماشی کر دے۔ اس کا بیٹا ہے، اس کے آنسو برداشت نہیں ہوتے، وہ تڑپ رہی ہے مچھلی کی طرح ماں۔ اور بھائیوں ایسا ہیلا نہیں چاہیے، وہ ہیلا نہ کریے جی، یہ ہیلے رہ گئے باقی سارے، اور تو ہیلا کر، لئن شکرتم لازیدنکم، کر تو ہیلا۔ اپنے ساتھ والے پڑوسی کو گوشت پکایا ہے، دے ذرا اس کو 2 بوٹیاں اور شوربہ دے، کر ہیلا، کر رب کا شکر۔ آ سجد کے اندر حی علی الصلاۃ، نماز میں آ، حی علی الفلاح۔ اللہ کہتا فلاح اس میں ہے، نجات اس میں ہے، نوکری میں نہیں ہے، پیسوں میں نہیں ہے، یہ بلڈنگیں بنانے میں نہیں ہے، مارکیٹوں کو بڑھانے میں نہیں ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کا وقت ہے، حی علی الفلاح، اس کے اندر فلاح ہے۔ آجا، کتنے آتے ہیں؟ کسی کا کوئی بہانہ، کسی کا کوئی بہانہ، چل جائے گا ادھر۔ اور میرے بھائی اللہ، آج کے مسلمانوں، ہم تو نماز کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے، کوئلوں پر کون لیٹے گا؟ ہم تو نماز کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، جان کی قربانی کون دے گا؟ بیٹے کون پیش کرے گا؟ اس پرفتن حالات کے اندر جو یہ کام کر رہے ہیں، چلو یار ان کو تھپکی دے دو یار، وہ محفوظ پاکستان چاہتے ہیں، وہ تمہاری عزتیں، تمہاری نوکریاں، تمہارے بینک بیلنس، یہ تمہارے کھیت کھلیان، یہ منڈیاں، یہ بازاروں کے رش، ان کے لیے اپنی جوانیاں پیش کر رہے ہیں، اور تھپکی دے دو، نال ہی کھڑے ہو جاؤ، انہوں نے حوصلہ ہی دے دو، چلو بھی نال ہے انشاءاللہ۔ اور میرے بھائیوں یہ کہہ دو، زبان سے تو کہہ دو، وجاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، اور چلو مال نہیں دے سکتے، بڑا پیار ہے مال سے، وقت نہیں نکال سکتے، بڑا مسئلہ ہے، زبان سے کہہ دو یار شاباش شیرو اسی تارے نارا ایسی کی تیسی کفر دی۔ لوگ آج بھی، واللہ آج بھی ان کو گرم کر کے نا، یوں پتری بیٹے کے ٹوٹے کر کے ماں کے سامنے اس گرم پتری کے اوپر رکھ کے ہم کہتے ہیں دس، اور کتنے کہتے ہیں رب سب رب ہو گئے۔ ہم سے پوچھتے ہیں جہاد کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ، کیوں نہیں کرنا، کرتے رہیں گے اللہ کی توفیق سے۔ وَتَعَالُوا عَلَىٰ دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اور ہمارے رب کو کہتے ہیں بچے کے ٹوٹے کر کے، اس کو بھول کے ہمیں پکارتے ہیں، ہمیں تانے دیتے ہیں، بلاؤ اپنے رب کو، آتے ہیں رب کے بندے، دیتے ہیں جانے رب کے بندے، پیش کرتے ہیں خون رب کے بندے، نہیں رکتے رب کے بندے، جیلوں میں پڑے ہیں رب کے بندے، ہاتھ کڑیاں لگی ہیں رب کے بندوں کو، گھر بار سے دور ہو گئے رب کے بندے، بیٹے بیٹیوں کو دیکھنے کے لیے ترس گئے رب کے بندے، کئی ہجرتیں کر گئے رب کے بندے، ڈٹے ہوئے ہیں انشاءاللہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس ایمان کے ساتھ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، ایسی کی تیسی امریکہ اور یہود و نصارہ کی اللہ کے دین کو یوں جھکا دیں، ہمارے ہوتے ہوئے، آپ کے ہوتے ہوئے، اور یہ سوال بندہ اپنے سے کرے وہ میرے ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر حرف آئے، کیا کرنی ہے نوکری، کیا کرنی ہے دکان، کیا کرنی ہے دنیا، قربان کر دوں گا میرے بھائیوں، ہر چیز اللہ کے لیے قربان کر کے دیکھو، اللہ کی قسم یہ جتنی آپ کو پابندیاں، یہ مہنگائی نظر آتی ہے، یہ سب چھٹ جائے گی، یہ UN مر جائے گی، یہ IMF دم توڑ جائے گا، یہی مہنگائی ہے تمہاری ساری، بجلی سستی، دالیں سستی، امن و امان، کوئی گیم ریپ نہیں، کوئی جا کے عدالتوں میں میرے بھائیوں لڑکیوں کے نکاح نہیں، باپ کی پگڑی نہیں اچھلے گی، آؤ ذرا اس عہد کے ساتھ اٹھے، اس طرح ایمان لے کے آئے، دنیا ہی سارے کچھ نہیں ہے، یہ دنیا جس کی قدر و قیمت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، وہ پیچھے ساری عمر نگاہ چھڑی۔ وقت ہے اس
پہلے کے اعلان ہوتے ہیں. یہ جو اعلان ہم سنتے ہیں نا، فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں، اس کی برادری، اس کا بھائی، اس کا چچا، اس کا ماما، جس کا کوئی علاقے میں نام شام ہوتا ہے نا، پھر ان کے نام لے لے کر یاد کرواتے ہیں فلاں مر گیا ہے، اس کا جنازہ اتنے بجے ہے، جنازے میں شامل ہو جائیں. ہاں جی، کوئی سیاسی جنازے پڑھتے ہیں، آپ ایمانداری سے شرم آتی ہے. ہم کیا کہیں، یہ ممبر رسول ہے، اس پہ کھڑے ہو کے ایسی باتیں کیسے کریں بغیر وضو والے شاہ کر کے ساتھ؟ لوگ کی کہیں گے آ گیا جی، آ گیا، مل گیا، آ کے نال سبحان اللہ ہی سبحان اللہ. دعا آتی نہیں، وضو کیا نہیں، جنازے میں آئے ہیں. اور میرے بھائیوں، 40 بندے جو رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے. علی کل شیء قدیر، ساری کائنات کا مالک رب ہے، زمینوں کا آسمانوں کا رب مالک ہے. پیٹ کے اندر رزق مالک دیتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تیرے ایک قطرے سے اللہ نے تجھے پیدا کیا. آج تجھے پہچان بھول گئی اپنے رب کی جس نے تجھے پیدا کیا تھا. نہ شکر ہے، آج چینی کا مسئلہ پیدا ہو گیا، تجھے اپنے رب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج تو حکومتیں گرانے بنانے اور جناب اس کو بنانے اور سنبھالنے میں لگا ہوا ہے. تجھے اپنی جنت بھول گئی، تجھے اپنی آخرت بھول گئی. کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے سے قاصر رہا تو. آج تیری دنیا تیرے اس قدر سوچوں کے اوپر چڑھ گئی ہے کہ کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی. سنتے ہیں سمیعنا وسمعنا وسمعنا وسمعنا، سنتے 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 چلے جاتے ہیں. واطعنا، یہ بڑا ہی کام ہے. اس کے لیے کچھ کام ہے کرنے والے. ہمیشہ کہا کرتا ہوں، لوگوں نکلو جن کی پہچان ہے، لوگوں نکلو جن کے پاس اللہ نے عقل و شعور اور تدبر بخشا ہے. تمہارے سامنے کتنے ایسے لوگ ہیں مجذوب ہیں، بیچارے بول نہیں سکتے، اور کوڑے کرکٹ سے اٹھا اٹھا کر تمہارے سامنے وہ کھانے کھا جاتے ہیں. کبھی تدبر کیا کرو، رب نے تجھے عقل و شعور سے نوازا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے عقل و شعور دیا ہے، یہ سمجھ رب نہ دیتا تو بھی اشاروں سے بات کرتا، یہ آنکھیں نہ دیتا تو بھی سڑک کے کنارے کھڑا ہوتا. یہ تجھے رب تعالیٰ یہ جوانی نہ دیتا، میرے بھائیوں ایک ٹانگ نہ ہوتی تو کیا کر لیتے، دونوں ہاتھ نہ ہوتے تو کیا کر لیتے. دیکھو ذرا لوگوں کو دونوں ہاتھ نہیں ہیں، کبھی ان سے جا کے پوچھو شیریا روٹی کیوں کھانا ہے، کون کھلاتا ہے تجھے روٹی، کون دیتا ہے تجھے تکبیریں. اللہ کے لیے میرے بھائیوں، اس دل کے ارمان بڑے ہیں لیکن وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے. اللہ کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں، صحابہ نے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے کے آئے، پھر پھانسیوں پر جھول گئے، پھر بیٹے بیٹیوں کی تمیز نہیں رہی. ابو بکر کے سامنے بیٹا آتا ہے، بیٹا کہتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے، تم میرے سامنے 2 دفعہ ابا جی تلوار کے سامنے آئے، باپ سم کے چھوڑا ہے. میرے بھائیو یہ اسلام ہے. باپ کہتا ہے کاش بیٹا میرے سامنے 1 دفعہ آ جاتا، اللہ کا باغی سمجھ کے کاٹ دیتا. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا کس کے باندھو اس کی مشکیں، اس کی ماں کے پاس مار پڑا ہے. وہ کہتا ہے تو میرا بھائی ہے. نہیں کہتا تو میرا بھائی نہیں ہے، میرا بھائی وہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے. میرے بھائیوں، ہم آج کلمہ پڑھ کے بھی ایک ملت نہیں، ایک قوم نہیں، ایک مسلم نہیں. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. بات سمجھ نہیں آتی، کوئی اتنی مشکل ہے، وہ فیثاغورس ہے، میتھمیٹکس کے سوال سمجھ لیتے ہو، آسمانوں پہ چڑھنے اور اترنے کی باتیں کرتے ہو، ایٹم کو ذروں ذروں میں تقسیم کر لیتے ہو. میرے بھائیوں، ریاضی کے سوالوں کے ساتھ دنیا پر قبضے کرنے کی باتیں کرتے ہو. تمہیں اللہ کا دین یہ اتنا آسان دین، میرے بھائیوں یہ سمجھ نہیں آتا. تدبر کرو اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے. جب یہ وقت چلا جائے گا نا، یہ جو سانسیں ہیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں، یہ گالوں کے اوپر یہ سرخی سرخی سی، یہ جناب بڑے ملائم ملائم سے ہونٹ، یہ جوانی دیکھ دیکھ کے تو خوش ہوتا ہے. اللہ کی قسم یہ رب نے عطا فرمائی ہے، اور اس نے اس جوانی کے متعلق سوال کرنا ہے. جو رب نے سمجھ عطا فرمائی ہے، اللہ نے سمجھ کے متعلق سوال کرنا ہے. اللہ نے جو تجھے کھانے پینے کی سہولتیں فراہم کی ہیں،
میرے بھائی دیکھ ذرا اللہ کے لیے غور کر، کتنے لوگ ہیں، میں بار بار کہتا ہوں، جو پھانسیوں پر لٹک گئے صرف کھانے کی وجہ سے۔ رب نے تجھے کیا کچھ نہیں دیا میرے بھائیوں، شاید کوئی گھر ہوگا جس کے پاس یہ معاملہ ہوگا۔ اور میرے بھائیوں آؤ، جب چٹنی کے ساتھ روٹی کھاتے تھے تو بڑی سہولت میں تھے، پڑوسی کے ساتھ محبت کرتے تھے، بڑی سہولت میں تھے، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے تھے، بڑی سہولت میں تھے میرے بھائیوں۔ جب ہم اخوت کے جذبوں کے اندر پروئے ہوئے تھے، بڑے اچھے تھے، بڑا سکون تھا، اور میرے بھائیوں ایک دوسرے کی عزتوں کے رکھوانے ہوا کرتے تھے۔ دوسرے گاؤں سے، علاقے سے لڑکی بیاہ کے آ جاتی، کہتے ساری ٹھی بیاہ کے آئی ہے، لوگ سارے احترام کرتے۔ آج جو ٹھیاں کتنے گئی نے، آج میرے بھائیوں وہ اخوت کے جذبے کہاں سو گئے؟ اس لیے لاشیں تڑپتی ہیں، اس لیے کفر چلتا ہے، اس لیے 44 ملک اکٹھے ہو کے تمہارے اوپر آ کے چڑھتے ہیں۔ جڑا رندا کھندا دین تواڈے ذہناں سوچاں مسجداں تے تواڈے سکولاں تے کالجاں تے یونیورسٹیاں تے ذہناں ہے نا، اینو کھرچ کے نکال دیو۔ الہاکم التکاثر، دنیا نے پیچھے لگا دیو، بس گڈی نویں لے لو، گھر نواں بنا لو، موجاں لٹ لو، دنیا موج میلے دا نام دے، انج کر لو انج کر لو۔ نہیں میرے بھائیوں، آؤ ایمان کو درست کریں، اللہ سے تجارت کریں، اپنا مال بھی اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ نماز پڑھیں تو اللہ کے لیے، جب اللہ کے لیے پڑھیں گے یہ آنکھیں نم ہو جائیں گی، یہ دل نرم ہو جائے گا، بھائی کے بازو میں نرم ہو کے ساتھ ہو کے کھڑا ہو جائے گا، پڑوسی کا خیال کرے گا، جرم سے بچے گا۔ اللہ کی قسم جرم پھر کنٹرول ہوگا جب دلوں میں ایمان آ جائے گا، مگر نہ دنیا کی کوششیں کر کے دیکھ لو، یہ تمہارے سامنے افغانستان ہے، جاؤ ساری دنیا کو چیلنج ہے، جاؤ ان کے جرم کی شرح دیکھو۔ اور امریکہ جو کہتا تھا میں جناب آیا ہوں امن کے لیے، جو برطانیہ کہتا تھا آیا ہوں امن کے لیے، جاؤ ان کے ملکوں میں آج کیا ہوتا ہے، یہ تمہارا افغانستان، اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ اسلام سلامتی کا نام ہے، اگر سلامتی چاہتے ہو اسلام میں آ جاؤ، ورنہ تڑپتے رہو گے، بھٹکتے رہو گے، سکون نہیں ملے گا، آرام نہیں آئے گا، سوائے اس کے کہ اسلام کے اندر پورے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره واعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ زندگی اور موت رب نے اس لیے بنائی ہے تاکہ دیکھے رب کون کیا کر کے آیا ہے۔ یہ جو دنیا کے اندر لمحات بڑے قلیل سے ملے ہیں، یہ اس لیے ملے ہیں تاکہ دنیا کے اندر رب دیکھے جس کو میں نے اتنا بڑا انعام دیا، اسلام کی سمجھ عطا فرمائی، اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی، جوانی جیسی نعمت عطا فرمائی، فبأي آلاء ربكما تكذبان، بیٹھے گنتے رہو نعمتوں کا، اس قدم مالک نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ شکر گزار بھی ہے یا چینی نہیں رونا ہو جاتا ہے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔